بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ ان قریب ختم کر دے، غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس مہربان رب نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے حالات و ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کی مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختیاں، تو دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو، جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجھدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا جواب دے رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تعبیروں کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور آپ نے اسی تعبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مشیتوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائی تمہیں ناکام بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جیسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھاتا ہے، جسے وہ گراتا ہے وہی گراتا ہے۔ اور اگر آج زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا دیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملے ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے۔ لہذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بے جا کمزور مت کرنا۔ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا دل یکسوئی کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہاری نجات اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف التفات بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس رفتار اور بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری مضطرب زندگی میں سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیروکار کرنے والوں، یکسو ہو کر اپنے رخ اس دن کی سماعت جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی صاف بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اگر تمہارا دل فکروں میں ڈوبا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو کہ جان سکوں کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، رکھو کہ وہ خالق محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے وہ تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانیاں ہی نہیں کہ تھکان کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن تایا
تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہارے ہر مانگ پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول و اسباب اثار میں حیران کن راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اور اس کی نشانی میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارے اس کے فجر کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور اگر تم غیبی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو کہ تمہارا راستہ روشن اور معطر جب ہوتا ہے جب تم اپنی ذات کی متلاشی بن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی غیبی مدد سے وہ کامیابیاں عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین کیے رکھنا، تو عنقریب وہ تمہاری زندگی کی تمام تر مشکل راستوں کو آسان کر دے گا، تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں موازنوں تک لے جاتی ہیں۔ جب آزمائش کا منظم طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تبھی اللہ اپنی رحمت کی وہ برکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہاری جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہیں کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ جان رکھو بہترین اعمال کی طاقت سے جڑ کر ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے ہی جیت کی ان لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں جو تمہاری روح تک کو سیراب کر دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور اعتراف بخشتے ہیں۔ مطمئن ہو جا اور اعلیٰ ظرف شہنشاہ ہو، تمہارے دکھوں کی سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ عنقریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگی کو خوشیوں اور مسکراہٹوں میں بھرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ویور، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ، لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ۔